میرے 3 گننے تک اگر تم نے سوئمنگ پول میں چھلانگ نہ لگائی تو میں تمہیں اپنے کتے کے آگے ڈال دوں گا۔ 1 2 خدا کے لیے حیدر ایسا مت کرو، تم جانتے ہو مجھے گہرے پانی سے کتنا خوف لگتا ہے۔ میں ڈوب جاؤں گی حیدر، خدا کے لیے رحم کرو مجھ پر۔ فارم ہاؤس کے وسیع و عریض لان میں کھڑی حورم کی آواز خوف اور بے بسی کے باعث بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا نازک وجود پتے کی طرح لرز رہا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ کر اس کے سرخ و سفید گالوں کو بھگو رہے تھے۔ سامنے ہی حیدر شاہ کھڑا تھا، سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں سگریٹ تھامے۔ اس کی آنکھوں میں رحم نام کی کوئی شے نہ تھی۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی مانند سخت اور تاثرات سے عاری تھا۔ اس کے بالکل قریب ہی ایک ملازم خوفناک سیاہ بل ڈاگ کو لوہے کی مضبوط زنجیر سے جکڑے کھڑا تھا۔ کتا حورم کو دیکھ کر بار بار جھپٹ رہا تھا۔ اس کے غرانے کی خوفناک آوازیں رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی اور اس کے منہ سے نکلتی جھاگ حورم کے دل میں سنسنی پھیلا رہی تھی۔ 3 حیدر کے لبوں سے لفظ 3 نکلا ہی تھا کہ بل ڈاگ نے ایک شدید جھٹکا مار کر حورم کی طرف قدم بڑھایا۔ خوف نے حورم کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایک طرف وہ خونخوار جانور تھا اور دوسری طرف گہرے اور نیلے پانی سے بھرا ہوا سوئمنگ پول۔ حورم نے خوف زدہ نگاہ اس بل ڈاگ پر ڈالی اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے گہرے پول میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور حورم گہرے پانی کی آغوش میں چلی گئی۔ پانی میں گرتے ہی اس کا سارا خوف حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ بچپن سے پانی کا فوبیا اس کا پیچھا کر رہا تھا اور آج وہ گہرے پانی کی تہہ میں اتر رہی تھی۔ حیدر حیدر بچاؤ، مجھے تیرنا نہیں آتا حیدر۔ وہ پانی کی سطح پر آنے کی کوشش میں شدت سے ہاتھ پیر مارنے لگی۔ اس کی چیخیں پانی کے شور میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ بار بار سطح پر آتی، لمبا سانس لینے کی کوشش کرتی اور پھر پانی کے نیچے چلی جاتی۔ پانی اس کے حلق، ناک اور کانوں میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا اور آنکھیں دھندلا رہی تھیں۔ حیدر سوئمنگ پول کے کنارے پر کھڑا سکون سے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اس کی انگلیوں کے درمیان سگریٹ کا دھواں رات کے اندھیرے میں تیر رہا تھا۔ اس کا چہرہ بظاہر پرسکون تھا، جیسے وہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہو، لیکن اگر کوئی اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا تو وہاں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے اندر انتقام کا شیطان اور محبت کا انسان آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، بس وہ ڈر رہی ہے، اسے تیرنا آنا چاہیے۔ حیدر نے دل میں خود کو تسلی دینی چاہی، لیکن حورم کی جدوجہد آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی تھی۔ حورم کے ہاتھ پیر مارنے کی رفتار کم ہو گئی۔ پانی کی سطح پر اٹھنے والے بلبلے اب ختم ہو رہے تھے۔ اس کا بوجھل جسم پول کی گہرائی میں نیچے بیٹھنے لگا۔ اس کے کھلے ہوئے سیاہ بال پانی میں پھیل چکے تھے اور اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں۔ جیسے ہی حورم کا جسم پول کی تہہ میں بے حس و حرکت ہوا، حیدر کے سینے میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس کا ضبط، اس کا غرور، اس کی سنگ دلی، سب ایک پل میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ حورم! حیدر کے لبوں سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ اس نے جلتی ہوئی سگریٹ کو نیچے پھینکا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے پول میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے تیزی سے تیرتے ہوئے حورم کے قریب پہنچ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنے ساتھ اوپر لے آیا۔ سطح پر آتے ہی حیدر نے لمبا سانس لیا اور حورم کو سنبھالتے ہوئے پول کے کنارے تک لے آیا۔ اس نے پہلے حورم کے بے ہوش جسم کو باہر کنارے پر لٹایا اور پھر خود باہر نکل آیا۔ حورم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، لب نیلے ہو رہے تھے اور بھیگے ہوئے بال اس کے معصوم چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ حیدر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حورم کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا سراپا پانی سے شرابور تھا۔ حیدر کا اپنا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے حورم کے چہرے سے بھیگی زلفیں ہٹائیں۔ اس کا بھیگا ہوا معصوم اور بے گناہ چہرہ دیکھ کر حیدر کا دل شدید اذیت سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ حورم کا رخسار اپنے گرم ہاتھ سے چھوتے ہوئے شدید کرب، محبت اور انتقام کی اذیت سے چور ہو کر بڑبڑایا، کاش تم وسیم علی کی بہن نہ ہوتی تو میرے دل کی دھڑکن بنتی، لیکن اب مجھے تمہارے وجود سے نفرت ہے۔ اس کے ان الفاظ میں محبت کی تڑپ تھی اور نفرت کا زہر بھی۔ وہ اسے چھوڑنا بھی چاہتا تھا اور اپنے وجود سے الگ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حیدر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ کیا پاگل ہو گئے ہو تم؟ یکایک سامنے والے دروازے سے تیمور، جو حیدر کا سب سے قریبی دوست اور بزنس پارٹنر تھا، بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ تیمور نے جب سوئمنگ پول کے کنارے حورم کی بے ہوش اور بھیگی ہوئی حالت دیکھی اور حیدر کو اسے باہوں میں بھرے پایا تو اس کا رنگ فاق ہو گیا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر حیدر کے کندھے سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ حیدر، چھوڑو اسے، تم نے اس لڑکی کے ساتھ یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ کیا تم انتقام میں بالکل اندھے ہو چکے ہو؟ تیمور کی آواز میں غصہ اور افسوس صاف جھلک رہا تھا۔
حیدر نے سرد نظروں سے تیمور کی طرف دیکھا، لیکن اس کی باہوں کی گرفت خرم کے گرد ذرا بھی ڈھیلی نہ ہوئی۔ اس کی سانسیں ابھی تک پھولی ہوئی تھیں۔ تیمور، تم میرے معاملے میں دخل اندازی مت کرو، یہ میرا اور وسیم کا ذاتی معاملہ ہے، حیدر نے سخت آواز میں کہا۔ تیمور نے چلا کر کہا، حیدر شاہ، ہوش کے ناخن لو، یہ وسیم نہیں ہے، یہ ایک بے گناہ لڑکی ہے۔ تمہاری دشمنی وسیم علی سے تھی، اس کی بہن سے نہیں۔ تم نے اس معصوم سے نکاح صرف اس لیے کیا تھا کہ تم وسیم کو تکلیف پہنچا سکو، اور اب تم اسے یوں مارنے پر تل گئے ہو۔ تیمور نے خرم کا بے ہوش چہرہ دیکھا جس کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دیکھو اس کی حالت، اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ حیدر، اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم قاتل کہلاؤ گے۔ کیا تم اتنے گر چکے ہو کہ ایک بے گناہ لڑکی کو اپنے انتقام کی آگ میں جلا رہے ہو؟ کس بات کا بدلہ لے رہے ہو اس سے؟ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ وسیم کی بہن ہے۔ تیمور کے الفاظ حیدر کے دل پر تیر بن کر لگے، لیکن اس نے اپنی انا کا خول اترنے نہ دیا۔ اس نے جھک کر خرم کی نبض چیک کی جو اب مدھم چل رہی تھی اور اس کے پیٹ میں پانی جا چکا تھا۔ میں اسے مرنے نہیں دوں گا تیمور، حیدر نے گھمبیر آواز میں کہا، اور ایک جھٹکے سے خرم کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی، اس کو ابھی میری دی ہوئی ہر تکلیف کا حساب دینا ہے۔ تم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو حیدر، تیمور نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے تلخی سے کہا۔ تمہاری آنکھوں میں نفرت نہیں، خوف دیکھ رہا ہوں میں۔ تم اس لڑکی سے محبت کرنے لگے ہو، اور یہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کو اپنے ہاتھوں سے اذیت دے رہے ہو۔ حیدر کا قدم ایک لمحے کے لیے رکا، اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور خرم کے بھیگے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگا کر تیزی سے فارم ہاؤس کے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چند برس پہلے یونیورسٹی کے کوریڈورز، نوٹس بورڈز اور کلاس رومز میں صرف دو ہی نام گردش کرتے تھے، حیدر شاہ اور وسیم علی۔ دونوں بھلا کے ذہین، محنتی اور اپنے شعبے کے ٹاپر طالب علم تھے، لیکن اس قابلیت کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان ایک نامعلوم، خاموش اور شدید ترین رقابت قائم تھی۔ ہر سیمسٹر کے نتائج میں دونوں کے درمیان صرف 1 یا 2 نمبرز کا فرق ہوتا تھا، کبھی حیدر پہلے نمبر پر آتا تو کبھی وسیم۔ دونوں کے اندر ایک دوسرے کو کمتر دکھانے اور آگے نکلنے کا جنون اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ آج ان کے فائنل ایئر کی ڈگری کا آخری پیپر تھا، وہی پیپر جس نے یہ طے کرنا تھا کہ یونیورسٹی کا گولڈ میڈل کس کا منتظر ہے اور کون ٹاپ پوزیشن حاصل کرے گا۔ امتحان شروع ہونے میں صرف 15 منٹ باقی تھے۔ کوریڈور میں طلباء کی گہما گہمی تھی، ہر کوئی کتابوں پر نظریں جمائے تیاری میں مصروف تھا۔ وسیم علی کوریڈور کے ایک کونے میں کھڑا اپنے دوست فراز کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ تھا، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وسیم، اگر اس پیپر میں بھی حیدر نے تم سے 2 نمبر زیادہ لے لیے تو ڈگری کی ٹاپ پوزیشن اور گولڈ میڈل سیدھا اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا، فراز نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ تم جانتے ہو نا کہ اس کے پچھلے سیمسٹر کے گریڈز تم سے بہتر ہیں۔ وسیم نے اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے پین کو سختی سے بھینچ لیا، اس کی آنکھوں میں جلن اور رقابت کا زہر نمایاں تھا۔ میں جانتا ہوں فراز، وسیم نے گھمبیر اور زہریلی آواز میں کہا، لیکن گولڈ میڈل صرف اور صرف وسیم علی کا حق ہے۔ میں نے اس دن کے لیے 4 سال تک دن رات ایک کیا ہے۔ میں حیدر شاہ کو اپنی محنت پر پانی نہیں پھیرنے دوں گا، لیکن تم کیا کر سکتے ہو؟ وہ پڑھائی میں تمہارے برابر ہی ہے، فراز نے کہا۔ پڑھائی میں برابر ہوگا، وسیم کے لبوں پر ایک شاطرانہ خبیث مسکراہٹ ابھری، لیکن قسمت کے کھیل میں آج وہ مجھ سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اسی وقت حیدر شاہ کوریڈور سے گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں فائلز تھیں اور چہرے پر ایک سکون اور پورا اعتماد چمک تھی۔ اس نے وسیم کو دیکھا، لیکن اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ حیدر نے سوچا کہ پیپر میں بیٹھنے سے پہلے وہ باتھ روم جا کر اپنے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار لے تاکہ رات بھر کی جاگنے والی تھکن دور ہو جائے۔ وہ کوریڈور کے آخر میں واقع باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ وسیم کی شاطرانہ نظروں نے حیدر کو باتھ روم میں داخل ہوتے دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک خیال کوندا۔ فراز، میرے ساتھ آؤ، وسیم نے جلدی سے کہا۔ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ فراز نے گھبرا کر پوچھا۔ بس خاموشی سے دیکھتے جاؤ اور میرا ساتھ دو، وسیم نے کہا اور تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم کے اندر حیدر نے نل کھولا اور ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھونے لگا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ باہر اس کے مستقبل کا سودا کیا جا رہا ہے۔ وسیم نے باہر پہنچ کر دیکھا کہ باتھ روم کا دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا، لیکن باہر کی طرف ایک لوہے کی زنگ آلود کنڈی لگی ہوئی تھی۔ وسیم نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے دروازے کو باہر سے بند کیا اور لوہے کی کنڈی زور سے چڑھا دی۔
وسیم یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فراز کا رنگ فاق ہو گیا۔ اگر وہ اندر بند ہو گیا تو پیپر نہیں دے سکے گا، اس کا پورا سال برباد ہو جائے گا۔ وہی تو میں چاہتا ہوں۔ وسیم نے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے دبایا۔ اس کا سارا سال برباد ہوگا تو میری ٹاپ پوزیشن یقینی ہوگی۔ وسیم نے وہاں پڑی ہوئی لکڑی کی بینچ کو بھی گھسیٹ کر باتھ روم کے دروازے کے آگے لگا دیا تاکہ اگر حیدر اندر سے زور بھی لگائے تو دروازہ کسی صورت نہ کھل سکے۔ چلو اب یہاں سے، وسیم نے شاطرانہ کہا لگایا اور فراز کو کھینچتا ہوا ایگزام ہال کی طرف لے گیا۔ باتھ روم کے اندر حیدر نے ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کیا اور باہر نکلنے کے لیے دروازے کا ہینڈل گھمایا، لیکن ہینڈل گھومنے کے باوجود دروازہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ حیدر نے ابرو سکیڑے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے دوبارہ ہینڈل پر زور لگایا، لیکن دروازہ باہر سے جگڑا ہوا تھا۔ کوئی ہے باہر؟ حیدر نے دروازے پر ہلکا سا مکہ مار کر پکارا۔ دروازہ کھولو، کوئی باہر سے بند کر گیا ہے۔ کچھ دیر سناٹا رہا۔ امتحان کا وقت شروع ہونے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ حیدر کے دل میں پہلی بار خطرے کی گھنٹی بجی۔ اس نے اپنے پورے جسم کا بوجھ دروازے پر ڈال کر زوردار دھکا دیا، لیکن باہر رکھی بھاری بینچ اور لوہے کی کنڈی نے دروازے کو ہلنے نہ دیا۔ کھولو خدا را، کوئی ہے باہر؟ حیدر اب شدت سے دروازہ پیٹنے لگا۔ میرا فائنل ایئر کا آخری پیپر ہے، کوئی ہے کوریڈور میں؟ دروازہ کھولو۔ اس کی آواز خالی باتھ روم میں گونج کر واپس آ رہی تھی۔ کوریڈور خالی ہو چکا تھا کیونکہ تمام طلباء ایگزام ہال کے اندر جا چکے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ حیدر کا پسینہ چھوٹنے لگا۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ امتحان شروع ہو چکا تھا اور 15 منٹ گزر چکے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حیدر دیوانہ وار دروازے پر مکے اور لاتیں مارنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کے پوٹے چھل گئے جن سے خون رسنے لگا، لیکن وہ درد سے بے نیاز تھا۔ اس کے اندر خوف اور غصے کا ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس نے 4 سال دن رات ایک کیا تھا، اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سویا نہیں تھا، اور آج کوئی اس کی محنت کو یوں قید کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اور اب آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یونیورسٹی کا قانون تھا کہ امتحان شروع ہونے کے 30 منٹ بعد کسی بھی طالب علم کو ہال میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں سرخ ڈورے اتر آئے۔ غصے کی شدت سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے کونے میں پڑا ہوا لوہے کا ایک پرانا پائپ دیکھا۔ اس نے پائپ اٹھایا اور پوری قوت سے باتھ روم کے لاک پر ضربیں لگانا شروع کر دی۔ ضربوں کی شدید آواز سے لکڑی چٹکنے لگی۔ حیدر نے اپنے پورے وجود کی طاقت جمع کر کے دروازے پر ایک آخری زوردار لات ماری۔ لاک ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ حیدر ہانپتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی سفید شرٹ پسینے سے تر تھی، ہاتھوں سے خون رس رہا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ایگزام ہال کی طرف لپکا۔ ہال کا بڑا لکڑی کا دروازہ بند تھا۔ حیدر نے بغیر کسی بھی ہچکچاہٹ کے دروازہ دھکیل کر کھول دیا اور اندر داخل ہوا۔ ہال کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ تمام طلبہ اپنے پیپرز پر جھکے ہوئے لکھ رہے تھے۔ حیدر کے اچانک اس طرح اندر آنے سے سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ پروفیسر احسن نے ناگواری سے اپنی اینک درست کی اور اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ مسٹر حیدر شاہ، پروفیسر احسن کی سرد اور کڑکدار آواز ہال میں گونجی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ 35 منٹ لیٹ ہیں؟ یہ فائنل ایئر کا سب سے اہم پیپر ہے۔ حیدر ہانپتے ہوئے پروفیسر کے ڈیسک کی طرف بڑھا۔ اس کی آواز میں التجا اور غصے کی ملی جلی کیفیت تھی۔ پروفیسر صاحب، میری بات سنیں، خدا را میری بات سنیں۔ مجھے باتھ روم میں باہر سے لاک کر دیا گیا تھا۔ کسی نے دروازے کے آگے بھاری بینچ لگا دی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں سر، میں آدھے گھنٹے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پروفیسر احسن نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی فائل میز پر رکھ دی۔ مسٹر حیدر، آپ اس یونیورسٹی کے سب سے قابل اسٹوڈنٹ رہے ہیں، لیکن یہ کہانی میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ یونیورسٹی کا قانون بالکل واضح ہے۔ امتحان شروع ہونے کے 30 منٹ بعد کسی بھی اسٹوڈنٹ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر میں آپ کو اجازت دوں گا تو یہ باقی تمام طلباء کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ سر، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ حیدر نے اپنے زخمی اور خون آلود ہاتھ پروفیسر کے سامنے پھیلائے۔ دیکھیں سر، میں دروازہ توڑ کر باہر نکلا ہوں۔ میری 4 سال کی محنت، میرا گولڈ میڈل، میری ڈگری، سب برباد ہو جائے گا۔ سر خدا را مجھے بیٹھنے دیں، میں بچے ہوئے وقت میں پیپر مکمل کر لوں گا۔ ہال میں بیٹھے تمام طلباء سکتہ کے عالم میں حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ وسیم علی بھی اپنی سیٹ پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی ناچ رہی تھی اور لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ بس مسٹر حیدر، پروفیسر احسن نے سختی سے میز پر ہاتھ مارا، ایگزام ہال کا ڈسپلن خراب مت کریں۔ اب آپ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ اب یہ پیپر اگلے سال سپلیمنٹری میں دیں گے۔ اب آپ فوراً ہال سے باہر نکل جائیے۔
سر حیدر کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ اس کا جسم سن ہو گیا۔ اس کی سالوں کی محنت، اس کی راتوں کی جاگ، اس کے باپ کے خواب، سب ایک لمحے میں پروفیسر کے چند الفاظ کی نظر ہو کر پاش پاش ہو گئے تھے۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ہال سے باہر نکلتے ہی کوریڈور کی سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ حیدر کا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اس نے دیکھا وسیم علی کوریڈور کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وسیم کا پیپر شاید جلدی ختم ہو چکا تھا یا وہ حیدر کا تماشا دیکھنے کے لیے وقت سے پہلے ہی ہال سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں قلم تھا جسے وہ بڑے اطمینان سے اپنی انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ حیدر کے قدم وہیں جم گئے۔ وسیم کے چہرے پر وہ استہزائیہ اور تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھری جس نے حیدر کے پورے وجود کو اندر تک جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ مسکراہٹ کوئی معمولی مسکراہٹ نہیں تھی، وہ اعتراف جرم تھا، وہ حیدر کی ناکامی کا جشن تھا۔ حیدر کو ایک پل میں سب کچھ سمجھ آ گیا۔ باتھ روم کا بند ہونا، کنڈی کا چڑھنا، باہر بینچ کا رکھا جانا، یہ کسی عام اسٹوڈنٹ کا کام نہیں تھا، یہ وسیم علی کی شاطرانہ اور خبیث چال تھی۔ وسیم آہستہ آہستہ چلتا ہوا حیدر کے قریب آیا۔ اس نے حیدر کے پسینے سے تر چہرے اور زخمی ہاتھوں کو دیکھا اور انتہائی زہریلے لہجے میں بولا، کیا ہوا حیدر شاہ؟ آج تمہاری تمام ذہانت کہاں چلی گئی؟ تمہارا وہ گھمنڈ، وہ ٹاپ پوزیشن کا خواب، سب باتھ روم کے بند دروازے کے پیچھے ہی دم توڑ گیا۔ حیدر کے ہاتھ کی مٹھیاں اتنی سختی سے بھیج گئیں کہ اس کے زخمی پوٹوں سے خون تیزی سے بہنے لگا۔ یہ تم نے کیا ہے وسیم علی؟ حیدر کی آواز اتنی گمبھیر تھی جیسے زمین کے نیچے سے آ رہی ہو۔ وسیم نے اپنے کپڑے درست کیے اور حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ذرا سا جھکا۔ اگر میں نے کیا بھی ہے تو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے حیدر؟ وسیم نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ تم ہمیشہ مجھ سے ایک نمبر آگے رہتے تھے نا، آج دیکھو تم مجھ سے پورا 1 سال پیچھے چلے گئے ہو۔ تم تباہ ہو چکے ہو حیدر شاہ۔ گولڈ میڈل صرف اور صرف وسیم علی کا ہے۔ وسیم کا دوست فراز دور سے اشارہ کرتا ہوا آیا۔ وسیم نے حیدر کو ایک آخری تحقیر آمیز نگاہ سے دیکھا اور موڑا اور فاتحانہ انداز میں ہنستا ہوا کوریڈور میں آگے بڑھ گیا۔ حیدر وہیں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اپنی بھیجی ہوئی مٹھی کوریڈور کی دیوار پر اتنی زور سے ماری کہ دیوار پر خون کا نشان چھپ گیا۔ وسیم علی، حیدر کے لبوں سے نکلا لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا، تم نے میرا 1 سال برباد کیا ہے نا؟ تم نے میری محنت، میری عزت اور میری زندگی کا کھیل بنایا ہے نا؟ حیدر کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں تمہاری زندگی سے ہر خوشی، ہر سکون اور ہر مسکراہٹ یوں ہی چھین لوں گا۔ میں تمہیں ایسی جگہ لا کر کھڑا کروں گا جہاں تم موت کی بھیک مانگو گے اور تمہیں موت بھی نہیں ملے گی۔ میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا وسیم علی، سب کچھ۔ یونیورسٹی کے اس تلخ اور بھیانک واقعے کو سالوں گزر چکے تھے۔ وسیم علی اپنی ٹاپ پوزیشن اور گولڈ میڈل کے غرور کے ساتھ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن روانہ ہو چکا تھا، جبکہ حیدر شاہ نے اپنے بلبوتے پر کاروباری دنیا میں قدم رکھا تھا اور دن رات کی محنت سے اپنا ایک شاندار نام بنا لیا تھا۔ حیدر کی زندگی ظاہری طور پر پرسکون تھی، لیکن اس کے سینے میں وسیم کی دی ہوئی ذلت اور انتقام کی چنگاری اب بھی دھیمی دھیمی سلگ رہی تھی، جیسے وہ صحیح وقت کا منتظر رکھ کر دبائے ہوئے تھا۔ ایک شام شہر کی مصروف سڑک پر تیز بارش ہو رہی تھی۔ سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی اور پانی کے چھینٹے ہر طرف اڑ رہے تھے۔ حیدر اپنی سیاہ گاڑی چلاتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھا اور گاڑی کی رفتار نارمل تھی۔ اچانک ایک موڑ پر سامنے سے گزرتی ہوئی ایک نازک سی لڑکی ہاتھ میں چھتری سنبھالنے کی کوشش میں سڑک کی شدید پھسلن کے باعث خود کو سنبھال نہ سکی اور اس کا پاؤں پھسل گیا۔ وہ سیدھی حیدر کی گاڑی کے بمپر سے جا ٹکرائی اور سڑک کے کنارے گر پڑی۔ حیدر نے ہڑبڑا کر ایمرجنسی بریک لگائی۔ گاڑی کا ٹائر سڑک پر گھسٹتا ہوا رکا۔ حیدر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے اور کپڑوں کو بھگونے لگے تھے۔ سڑک پر ایک معصوم سی لڑکی اپنے گھٹنے کو تھامے درد سے کرا رہی تھی۔ اس کا بھیگا ہوا دوپٹہ کاندھے سے ڈھلک چکا تھا اور اس کے سرخ و سفید چہرے پر شدید تکلیف اور گھبراہٹ کے آثار تھے۔ اوہ شٹ، آپ ٹھیک ہیں؟ آئی ایم سو سوری، میں نے بریک لگانے کی پوری کوشش کی تھی۔ حیدر نے فوراً جھک کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز میں سچی گھبراہٹ اور تشویش تھی۔ لڑکی نے اپنی بڑی بڑی جھیل سی گہری اور سحر انگیز آنکھیں اٹھا کر حیدر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ترتے ہوئے آنسو بارش کے قطرے بن کر اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور نزاکت نے ایک ہی پل میں حیدر شاہ کے قدم وہیں جما دیے۔ حیدر کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔
میں ٹھیک ہوں، بس گھٹنے پر چوٹ لگی ہے، اس نے درد ضبط کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ یہ حورم تھی۔ نہیں، آپ اٹھیے، میں آپ کو ابھی ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ حیدر نے بغیر کوئی بحث سنے حورم کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا اور نہایت احتیاط سے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر نے حورم کے گھٹنے کی مرہم پٹی کی اور حیدر کو تسلی دی کہ کوئی شدید چوٹ یا ہڈی کا فریکچر نہیں ہے، بس معمولی خراشیں اور سوجن ہے۔ حیدر نے تمام اخراجات ادا کیے اور حورم کے پاس واپس آیا، جو سائڈ پر بیٹھی اپنے بھیگے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ چلے، میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، حیدر نے اپنے لہجے میں تمام تر نرمی سمیٹتے ہوئے کہا۔ حورم نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹیکسی لے کر چلی جاؤں گی۔ اگر میں نے آپ کو اس حالت میں اکیلے جانے دیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، براہ کرم مجھے ڈراپ کرنے دیں۔ حیدر کے اصرار پر حورم خاموشی سے مان گئی۔ گاڑی میں سفر کے دوران ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر وقفے وقفے سے شیشے میں سے اس کے معصوم چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ آخر کار اس نے خاموشی توڑی۔ ویسے اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ لڑکی کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ حورم، حورم علی۔ حیدر کے لیے یہ نام صرف ایک خوبصورت نام تھا۔ حورم، حیدر کے خشک، بنجر اور نفرت سے بھرے دل پر حورم کا معصوم چہرہ اور اس کا نام بارش کی پہلی بوند کی طرح اثر کر گیا تھا۔ گھر کے گلی کے موڑ پر گاڑی روکتے ہوئے حورم نے اتر کر کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی دیکھ بھال کی۔ حیدر اسے دیکھتا ہی رہ گیا اور بولا، شکریہ کی ضرورت نہیں حورم صاحبہ، غلطی میری تھی، آپ بس اپنا خیال رکھیے گا۔ اس حادثے کو کئی دن گزر گئے، لیکن حیدر شاہ کا دل اس معصوم چہرے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھول سکا۔ وہ لڑکی اس کی سوچوں پر یوں حاوی ہو چکی تھی کہ اس کا بزنس میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ حیدر نے اپنے ذرائع سے معلوم کروا لیا کہ حورم شہر کے ایک معروف ویمنز کالج کی 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ اب حیدر شاہ کی روٹین بالکل بدل چکی تھی۔ وہ روزانہ شام کو اپنی قیمتی گاڑی کالج کے گیٹ سے کچھ فاصلے پر پارک کرتا اور خاموشی سے حورم کے باہر آنے کا انتظار کرتا۔ ایک دوپہر جب کالج کی چھٹی ہوئی تو طلباء کا ہجوم باہر نکل رہا تھا۔ حورم اپنی بہترین سہیلی زارا کے ساتھ ہنستی بولتی باہر آئی۔ حورم، ذرا دائیں طرف تو دیکھو۔ زارا نے حورم کی کوہنی مارتے ہوئے شرارت سے اشارہ کیا۔ وہ سیاہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا ہینڈسم بندہ پچھلے 4 دن سے تمہیں دیکھ رہا ہے، کون ہے یہ نواب زادہ؟ حورم نے زارا کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا تو حیدر شاہ نظر آیا۔ گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس وہ حورم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ حورم کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور اس کے رخساروں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ زارا، آہستہ بولو، یہ وہی ہیں جنہوں نے اس دن میری مدد کی تھی؟ حورم نے گھبرا کر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ اوہو، زارا کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ حورم، یہ موصوف تو اب روز یہاں تمہاری خبر گیری کرنے آتے ہیں۔ یہ صرف حادثہ نہیں تھا، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ زارا، تم بھی نہ کچھ بھی بولتی ہو۔ حورم نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ اسی اثناء میں حیدر نے اپنے قدم حورم کی طرف بڑھائے۔ زارا نے مسکرا کر حورم کو دیکھا اور ذرا فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلام حورم، حیدر کی گمبھیر اور دلکش آواز نے حورم کو چونکا دیا۔ وعلیکم السلام، حورم نے سنبھلتے ہوئے کہا، آپ یہاں؟ میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ حیدر نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو کیا ہم سامنے والے کیفے میں بیٹھ کر ایک کپ کافی پی سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حورم نے چند لمحے سوچا، پھر حیدر کے لہجے میں موجود سچائی اور احترام کو دیکھ کر انکار نہ کر سکی۔ کیفے کے ایک پرسکون اور مدھم روشنی والے کونے میں دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھے تھے۔ کافی کے کپ سے اٹھتا ہوا دھواں ان کے درمیان چھایا ہوا تھا، لیکن ماحول میں ایک اندیکھا سحر اور جذباتی گرم جوشی تھی۔ آپ کی چوٹ کا نشان اب باقی ہے یا ٹھیک ہو گیا؟ حیدر نے حورم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اب بالکل ٹھیک ہے، درد بھی نہیں ہوتا، حورم نے دھیرے سے کہا اور کپ میں چمچ گھمانے لگی۔ لیکن میرے دل کا درد بڑھ گیا ہے حورم۔ حیدر کے اس غیر متوقع اعتراف پر حورم نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں حیرت تیرنے لگی۔ حیدر نے اپنے ہاتھ کو میز پر رکھا اور حورم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں نے اپنی زندگی میں صرف مقابلے، نفرت اور کامیابی کی بھاگ دوڑ دیکھی ہے حورم، لیکن جس دن تم میری گاڑی سے ٹکرائیں اس دن مجھے لگا کہ میری زندگی کا سکون کہیں کھو گیا تھا۔ میں روز تمہارے کالج کے باہر صرف تمہیں ایک نظر دیکھنے آتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے دل میں جگہ دے چکا ہوں۔ حورم کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے آج تک کسی مرد کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی شدت، سچائی اور دیوانگی نہیں دیکھی تھی۔ حیدر،
مجھے نہیں معلوم میں کیا کہوں۔ خرم کی آواز کپکپا رہی تھی۔ تمہیں ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے خرم، حیدر نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بس مجھے اپنی زندگی میں آنے کا ایک موقع دو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ خرم نے حیدر کی باوقار شخصیت، اس کے شیریں لہجے اور اس کی آنکھوں میں جھلکتی سچی محبت کو دیکھا۔ اس کا معصوم اور پاکیزہ دل ہمیشہ کے لیے حیدر شاہ کی قید میں آ چکا تھا۔ اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکائیں اور آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد سے وقت کو جیسے پر لگ گئے تھے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا، فون پر راتوں کو گھنٹوں باتیں ہونے لگیں اور دونوں ایک دوسرے کی محبت کے رنگ میں پوری طرح رنگ گئے۔ حیدر جو کبھی اندر سے تلخ اور انتقام کا پیاسا تھا، خرم کی معصومیت اور لمس سے موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں پہلی بار حقیقی خوشی نے قدم رکھا تھا۔ وسیم علی اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے لندن سے واپس لوٹ چکا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ بیگم صاحبہ اپنے بیٹے کی واپسی پر بے حد نہال تھیں، لیکن خرم کے دل میں ایک الگ ہی خوشی ناچ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اب وہ اپنے محبوب حیدر کو وسیم سے ملا کر اپنے رشتے کو مضبوط بنانا چاہتی تھی۔ خرم نے وسیم اور حیدر کو بتائے بغیر شہر کے ایک پرسکون ریسٹورینٹ میں ایک ٹیبل بک کروایا۔ ہال میں مدھم میوزک بج رہا تھا۔ وسیم اور خرم ٹیبل پر بیٹھے حیدر کا انتظار کر رہے تھے۔ خرم اتنی رازداری سے مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ کون ملنے آ رہا ہے اتنا اہم؟ وسیم نے مسکرا کر اپنی بہن سے پوچھا۔ بھائی بس 2 منٹ رک جائیں، ایک بہت خاص انسان ہیں جن سے میں آپ کو ملوانا چاہتی ہوں۔ خرم نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ اسی اثناء میں حیدر شاہ ریسٹورینٹ کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سیاہ ڈریس شرٹ میں وہ نہایت باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر خرم کے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر پڑی، اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ وسیم علی نے بھی جیسے ہی گردن موڑ کر سامنے دیکھا، اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور آنکھوں میں حیرت اور نفرت کا طوفان امڑ آیا۔ حیدر شاہ؟ وسیم کے لبوں سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ حیدر کے چہرے کی تمام نرمی ایک ہی پل میں غائب ہو گئی اور آنکھوں میں برسوں پرانی وہی یونیورسٹی والی جلا دینے والی آگ بھڑک اٹھی۔ حیدر آئیے نا، یہ میرے بھائی وسیم ہے۔ خرم نے پرجوش انداز میں اٹھ کر حیدر کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن حیدر نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ خرم، یہ تمہارا بھائی ہے؟ حیدر کی آواز میں حد درجہ تلخی اور گھن تھی۔ ہاں حیدر، یہی وسیم بھائی ہیں۔ خرم ان دونوں کے چہرے پر چھائی نفرت دیکھ کر گھبرا گئی۔ وسیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ خرم، تم اس شخص کو کیسے جانتی ہو؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے قریب آنے کی؟ حیدر نے وسیم کو ایک لفظ کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے وسیم کو ایک زہریلی تحقیر آمیز نگاہ سے دیکھا اور بغیر کچھ کہے ریسٹورینٹ سے باہر نکل گیا۔ حیدر، میری بات سنو حیدر۔ خرم روتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی، لیکن حیدر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے گاڑی بھگا لے گیا۔ اگلی شام خرم شدید گھبراہٹ کی حالت میں حیدر کی بتائی ہوئی جگہ میں اس سے ملنے پہنچی۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی تھی۔ حیدر، تم اس دن وہاں سے یوں کیوں چلے آئے؟ اور وسیم بھائی بھی تمہارا نام سن کر غصے سے پاگل ہو رہے ہیں۔ آخر تم دونوں کے درمیان ایسا کیا ہے؟ خرم نے تڑپ کر پوچھا۔ حیدر نے اپنا رخ موڑ کر خرم کا شانہ سختی سے تھاما۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تیر رہے تھے۔ تم جاننا چاہتی ہو تمہارا بھائی کون ہے؟ حیدر نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہارا بھائی ایک مکار، جھوٹا اور ظالم انسان ہے۔ اس نے یونیورسٹی کے آخری پیپر والے دن مجھے باتھ روم میں بند کر دیا تھا تاکہ وہ گولڈ میڈل جیت سکے۔ اس کی اس ایک گھٹیا چال نے میری 4 سال کی محنت، میرا مستقبل برباد کر دیا تھا۔ خرم سکتہ کے عالم میں حیدر کو دیکھنے لگی۔ نہیں حیدر، یہ نہیں ہو سکتا، بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے میرے منہ پر ہنس کر اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ حیدر چیخا۔ اس کی آواز میں سالوں کا کرب تھا۔ اور تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں وہاں سے کیوں بھاگا؟ میں اس شخص کے خون کی بو سے بھی نفرت کرتا ہوں۔ خرم زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک طرف اس کا بھائی تھا اور دوسری طرف اس کی محبت، وہ ان دونوں کے درمیان پس رہی تھی۔ حیدر اس کے پاس جھکا اور اپنے لہجے کو یکسر بدل کر انتہائی ہمدردانہ اور مکر آمیز بنا لیا۔ اس نے خرم کے آنسو پونچھے۔ خرم، میری بات سنو۔ حیدر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وسیم کبھی ہمارے رشتے کے لیے نہیں مانے گا۔ وہ تم سے میری محبت چھین لے گا، وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروا دے گا۔ خرم، کیا تم میرے بغیر جی سکتی ہو؟ نہیں حیدر، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، خرم نے سسکتے ہوئے کہا۔ تو پھر میری بات مانو۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
جذباتی بلیک میلنگ کا آخری تیر چلایا۔ ہمیں آج ہی خفیہ نکاح کرنا ہوگا۔ ہم خاموشی سے نکاح کر لیتے ہیں۔ جب تم شادی شدہ ہو جاؤ گی تو وسیم کچھ نہیں کر سکے گا۔ وہ کچھ دن ناراض رہے گا لیکن آخرکار اپنی بہن کی خوشی کے لیے مان جائے گا۔ اگر تم نے آج یہ قدم نہ اٹھایا حرم، تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ حرم جو حیدر کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی اور اسے کھونے کے تصور سے ہی کانپ اٹھتی تھی، حیدر کے اس داؤ کو نہ سمجھ سکی۔ اس نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک چھوٹے سے نیم تاریک نکاح ہال میں صرف چند گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ نکاح خواہ نے رجسٹر آگے بڑھایا۔ حرم علی بنت وسیم علی، کیا آپ کو حیدر شاہ و سلمان شاہ اپنے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہیں؟ حرم نے کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے۔ جیسے ہی حرم نے دستاویزات پر اپنے دستخط کیے اور نکاح نامہ مکمل ہوا، حیدر کے چہرے پر موجود پیار اور ہمدردی کا نقاب لمحوں میں اتر گیا۔ اس کے لبوں پر وہی زہریلی زائیہ مسکراہٹ ابھری جو سالوں پہلے وسیم کے چہرے پر تھی۔ نکاح کے بعد حیدر اسے اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ حرم جو یہ سوچ رہی تھی کہ حیدر اسے اپنی دلہن بنا کر محبت دے گا، کمرے میں خوف زدہ کھڑی تھی۔ حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے کمرے کا کوٹ کا بٹن کھولا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ حیدر، حرم نے ڈرتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے، تم اتنے سرد کیوں ہو رہے ہو؟ ہم بھائی کو کب بتائیں گے؟ حیدر آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے حرم کی ٹھوڑی کو اپنی سخت انگلیوں کی گرفت میں لے کر اوپر اٹھایا۔ اس کی گرفت اتنی شدید تھی کہ حرم کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ بھائی کو بتائیں گے؟ حیدر نے ایک خوفناک قہقہا لگایا۔ حرم علی، تم واقعی اتنی معصوم ہو یا بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ حیدر، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ حرم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حیدر نے حرم کا بھیگا ہوا معصوم چہرہ دیکھا، لیکن اس معصومیت کے پیچھے اسے وسیم علی کا وہی ہنستا ہوا استہزائیہ چہرہ نظر آیا۔ اس کا دماغ انتقام کی آگ میں ابلنے لگا۔ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں، حیدر نے اسے جھٹکے سے صوفے پر پھینکا، مجھے تمہارا وہ ذلیل بھائی یاد آتا ہے۔ مجھے اس کا وہ روپ یاد آتا ہے جس نے میری زندگی تباہ کی تھی۔ حرم صوفے پر گر کر خوف سے سمٹ گئی۔ حیدر، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو تم سے سچی محبت کی ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم وسیم علی کا خون ہو، حیدر نے غراتے ہوئے کہا۔ تم کیا سمجھی تھی کہ حیدر شاہ تم سے محبت کرتا ہے؟ میں نے تم سے نکاح صرف اس لیے کیا تاکہ میں وسیم علی سے اس کے غرور، اس کی عزت اور اس کی بہن کو چھین سکوں۔ میں تمہیں ایسی اذیت دوں گا کہ تمہاری چیخیں وسیم کے کانوں تک پہنچیں گی۔ حرم پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ جس شخص کو وہ اپنا محرم، اپنا محافظ سمجھی تھی، وہ اس کا سب سے بڑا جلاد بن چکا تھا۔ اس رات کے بعد حیدر شاہ کا رویہ حرم کے لیے ایک بھیانک خواب بن گیا۔ وہ حرم کو نہ کھانا وقت پر دیتا، نہ اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تھی۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر حرم پر شدید ذہنی تشدد کرتا، اسے کمرے میں بند رکھتا اور وسیم کے نام پر طعنے دیتا۔ حرم اس کی ہر زیادتی پر تشدد خاموشی سے سہتی رہی۔ اس کا جسم اور روح روز تھوڑے تھوڑے ٹوٹ رہے تھے اور وہ اپنی محبت کی اس ہولناک قیمت پر صرف اپنے رب کے آگے روتی رہ جاتی۔ ہسپتال کے ICU کی سرخ لائٹ جل رہی تھی۔ حیدر شاہ راہداری کے ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے بھیگے ہوئے کپڑے اب نچڑ چکے تھے اور اس کی آنکھیں شیشے کے اس پار بے سود پڑی حرم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی روح اندر سے کانپ رہی تھی۔ حرم کا معصوم چہرہ ایک آکسیجن ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور اس کے جسم سے مختلف نالیاں اور آلات جڑے ہوئے تھے۔ تیمور بے چینی سے کوریڈور میں چہل قدمی کر رہا تھا اور بار بار حیدر کو غصے اور افسوس کی ملی جلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی اثناء میں ICU کا بھاری دروازہ کھلا اور سینئر ڈاکٹر احسن باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش کے اثرات تھے۔ حیدر ایک دم آگے بڑھا، اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ ڈاکٹر، حرم کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر احسن نے اپنے گلے سے انک اتاری اور ایک گہری آہ بھری۔ مریضہ کی حالت انتہائی نازک ہے مسٹر حیدر، ڈاکٹر احسن نے غمگین لہجے میں بتایا۔ پانی ان کے پھیپھڑوں میں بہت زیادہ مقدار میں جا چکا تھا اور آکسیجن کی سپلائی رکنے کے باعث دماغ کو شدید صدمہ پہنچا ہے۔ حرم کوما میں جا چکی ہیں۔ ہم نے ان کو وینٹی لیٹر پر شفٹ کر دیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ اگر انہیں ہوش نہ آیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بس ان کے لیے دعا کریں۔ کوما؟ حیدر کے لبوں سے سرگوشی نکلی اور اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔
اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے۔ اس کی انا، اس کا غرور، اس کی سنگدلی سب پاش پاش ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے انتقام کا زہر اتر چکا تھا اور وہاں صرف اور صرف حرم کے کھو جانے کا بھیانک خوف باقی تھا۔ ابھی ڈاکٹر احسن چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ راہداری کے دوسرے سرے سے وسیم علی اور اس کی والدہ بیگم صبا بھاگتے ہوئے ICU کی طرف بڑھے۔ وسیم کا چہرہ خوف اور اضطراب سے زرد پڑ چکا تھا۔ بیگم صبا روتی ہوئی ICU کے شیشے کی طرف لپکیں۔ میری حرم، میری بچی، یہ کیا ہو گیا میری حرم کو؟ وسیم کی نظر جیسے ہی کونے میں کھڑے حیدر شاہ پر پڑی، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کی عقل پر غصے کا پردہ پڑ گیا۔ وہ شیر کی طرح جھپٹتا ہوا حیدر کی طرف بڑھا اور ایک شدید جھٹکے سے حیدر کی شرٹ کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ حیدر شاہ، وسیم دھاڑا، اس کی آواز میں پاگل پن تھا۔ تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا؟ میری حرم اس حال میں کیسے پہنچی؟ بولو ذلیل انسان، بولو۔ حیدر نے کوئی دفاع نہ کیا، وہ خالی نظروں سے وسیم کو دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ ڈھیلے لٹک رہے تھے، اس کا ضمیر اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا کہ وسیم جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ سچ ہی تو ہے۔ وسیم، چھوڑو اسے۔ بیگم صبا نے روتے ہوئے وسیم کو پکڑنے کی کوشش کی۔ نہیں امی، یہ درندہ ہے۔ وسیم نے حیدر کو دیوار کے ساتھ زور سے پٹکا اور اس کے چہرے پر مکہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم نے میری بہن کو مجھ سے چھیننے کے لیے نکاح کا ڈرامہ کیا تھا، لیکن تم اتنے گرے ہوئے نکلے کہ اس کی جان لینے پر تل گئے۔ بولو، کیا بگاڑا تھا اس معصوم نے تمہارا؟ حیدر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھوں کے گوشے سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ مار لو وسیم۔ حیدر کی آواز اتنی دھیمی تھی جیسے کوئی مرتا ہوا انسان بول رہا ہو۔ مجھے مار ڈالو، شاید اسی سے حرم کو سانسیں مل جائیں۔ وسیم نے دوبارہ حیدر پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے تیمور ان کے درمیان آ گیا۔ اس نے وسیم کو سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے پیچھے دھکیلا۔ بس کر دو وسیم علی، بہت ہو گیا۔ تیمور کی آواز راہداری میں گونجی۔ تیمور، تم ہٹو میرے راستے سے، وسیم نے چیخ کر کہا۔ اس شخص نے میری بہن کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اور تم نے کیا کیا تھا؟ تیمور نے وسیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا۔ تم نے جو کچھ کیا تھا اس کا حساب کون دے گا وسیم علی؟ وسیم کے قدم ایک لمحے کے لیے جم گئے۔ اس نے تیمور کو حیرت سے دیکھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں بکواس نہیں کر رہا، میں تمہیں تمہارا اصل اور بھیانک چہرہ دکھا رہا ہوں، تیمور نے وسیم کی طرف انگلی اٹھا کر زہریلے لہجے میں کہا۔ تم آج حیدر سے حساب مانگ رہے ہو نا؟ یہ سب جو کچھ بھی آج اس ہسپتال میں ہو رہا ہے، یہ حرم کی جو حالت ہے، یہ سب تمہاری اس ایک گھٹیا غلطی اور نیچ حرکت کا نتیجہ ہے جو تم نے یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں کی تھی۔ وسیم کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود حیدر کے کالر سے چھوٹ گئے۔ بیگم صبا نے روتے ہوئے تیمور کو دیکھا۔ بیگم، بیٹا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وسیم نے کیا کیا تھا؟ سنیں بیگم صاحبہ، اپنے اس پارسا اور ہونہار بیٹے کی حقیقت سنیں۔ تیمور کی آواز میں نفرت تھی۔ اس شخص نے اپنی ٹاپ پوزیشن اور گولڈ میڈل حاصل کرنے کے لیے حیدر کو فائنل ایئر کے آخری پیپر والے دن باتھ روم میں باہر سے لاک کر دیا تھا۔ حیدر کا 1 سال برباد کر دیا تھا، اس کا کیریئر، اس کے باپ کا خواب، اس کا غرور، سب اس ایک پیپر کے ساتھ تباہ کر دیا تھا۔ وسیم کا جسم لرزنے لگا، وہ سکتہ کے عالم میں تیمور کو دیکھ رہا تھا۔ حیدر کے اندر جو انتقام کا شیطان بیدار ہوا، اس کا بیج تم نے بویا تھا وسیم علی۔ تیمور وسیم کے بالکل قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم نے حیدر کا مستقبل برباد کیا اور حیدر نے تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہاری بہن کو نشانہ بنایا۔ تم دونوں مردوں کی اس گھٹیا انا اور دشمنی کی جلی ہوئی راکھ میں کون جل رہا ہے؟ وہ معصوم لڑکی، وہ حرم جو تم دونوں سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ تیمور کا ایک ایک لفظ وسیم کے غرور پر ہتھوڑا بن کر برسا۔ وسیم کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، وہ پیچھے ہٹا اور ICU کی سرد دیوار کے ساتھ لگتا ہوا فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا غرور، اس کی لندن کی ڈگری، اس کی ٹاپ پوزیشن کا گھمنڈ ایک پل میں خاک میں مل چکا تھا۔ نہیں نہیں، وسیم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو، یہ سچ نہیں ہے، یہ 100% سچ ہے وسیم، تیمور نے تلخی سے کہا۔ اگر آج حرم کو کچھ ہو گیا نا تو حیدر سے پہلے قاتل تم کہلاؤ گے۔ تم نے اپنی انا کی خاطر اپنی بہن کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ بیگم صبا نے وسیم کے پاس بیٹھ کر اسے کاندھوں سے پکڑا اور روتے ہوئے بولی، وسیم یہ تم نے کیا کیا تھا بیٹا؟ تم نے ایک بے گناہ پر ظلم کیا تھا۔ دیکھو آج تمہاری اس پرانی غلطی کی سزا میری معصوم بچی بھگت رہی ہے۔ وسیم کے پاس کوئی صفائی نہیں تھی۔
اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے ICU کے شیشے کی طرف دیکھا جہاں حرم بے حس و حرکت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی انا کا شیشہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف حیدر شاہ دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں بھی حرم پر جمی ہوئی تھیں۔ حیدر نے شیشے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے حرم کی خاموش سانسیں اس سے سوال کر رہی ہوں۔ حرم، ایک بار واپس آ جاؤ، بس ایک بار واپس آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، میں اپنی ذات کو مٹا دوں گا لیکن تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ خدا را آنکھیں کھول دو حرم۔ حرم بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر رنگت لوٹ آئی تھی۔ اچانک اس کی لمبی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ پاس ہی بیٹھی اس کی سہیلی زہرا نے فوراً حرم کا ہاتھ تھاما اور خوشی سے چیخ اٹھی، خالہ جان، وسیم بھائی، دیکھیے حرم کو ہوش آ رہا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں کھڑے وسیم، بیگم صبا، تیمور اور حیدر سب کے سب ایک دم بیڈ کے قریب لپکے۔ حرم نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل آنکھیں کھولی، سامنے اپنی والدہ کو روتے اور مسکراتے دیکھا۔ ڈاکٹر احسن نے کمرے میں داخل ہو کر حرم کا تفصیلی معائنہ کیا اور ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ بولے، خدا کا بے پناہ شکر ہے حرم اب مکمل طور پر خطرے سے باہر ہیں۔ پھیپھڑوں سے پانی صاف ہو چکا ہے اور ان کے تمام اعضاء بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی بیگم صبا نے شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ زہرا نے حرم کا ماتھا تھاما، ماتھا چوما۔ جب ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلے تو کمرے میں سکتہ چھا گیا۔ تمام تلخیاں، تمام گناہ اور پچھتاوے اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ وسیم علی، جو اب تک سر جھکائے کھڑا تھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا حیدر شاہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھوں سے ندامت اور شرمندگی کا سمندر بہہ رہا تھا۔ وسیم نے سب کے سامنے حیدر کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور زاروں قطار رو پڑا۔ حیدر، وسیم کی آواز روتے ہوئے کٹ رہی تھی، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ میں نے یونیورسٹی میں اپنے معمولی سے غرور اور ٹاپ آنے کی جنون میں تمہاری زندگی، تمہارا کیریئر اور تمہارے خواب برباد کیے تھے۔ میں نے تمہیں باتھ روم میں بند کر کے جو نیچ حرکت کی تھی، اس نے تمہارے اندر کے اچھے انسان کو مار دیا تھا۔ وسیم نے روتے ہوئے حیدر کے شانے کو تھاما اور نڈھال آواز میں بولا، میں نے جو بویا تھا وہی میری بہن کاٹ رہی ہے۔ مجھے معاف کر دو حیدر، میں تمہاری زندگی اور عزت کا مجرم ہوں۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے میری جان لے لو، لیکن خدا را مجھے اس گناہ کے بوجھ سے آزاد کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وسیم کو یوں اپنے سامنے روتے اور معافی مانگتے دیکھ کر حیدر کا دل دہل گیا۔ حیدر نے وسیم کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھاتے ہوئے کہا، وسیم، غلطی ماضی میں تم سے ہوئی تھی، لیکن اس غلطی کو انتقام کا بھیانک روپ میں نے دیا۔ تم سے زیادہ مجرم میں ہوں جس نے ایک بے گناہ لڑکی کو اپنے انتقام کی سولی پر چڑھا دیا۔ حیدر نے اپنا رخ موڑ کر بیڈ پر لیٹی حرم کی طرف دیکھا۔ حرم کی معصوم آنکھوں میں اب بھی حیدر کے لیے درد اور تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ حیدر کے اندر کا تمام غرور اور سختی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا حرم کے بیڈ کے بالکل قریب پہنچا۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ حیدر شاہ، جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، حرم کے بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حرم کا نازک ہاتھ تھام لیا اور اس کی ہتھیلی کو اپنے چہرے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگا۔ حیدر کے شانے پچھتاوے کی شدت سے لرز رہے تھے۔ اس کے گرم آنسو حرم کے ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ حرم، حیدر نے روتے ہوئے انتہائی بھیگی اور التجا بھری آواز میں کہا، حرم، میں نفرت کے اندھیرے میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ میں نے تمہیں اتنی تکلیفیں دیں، تم پر ظلم کیے، لیکن تم پھر بھی خاموشی سے سہتی رہیں۔ میں انسان کہلانے کے لائق نہیں رہا حرم، لیکن سچ یہ ہے کہ میری روح، میرا دل اور میری ہر سانس صرف تمہاری ہی ہے۔ مجھے معاف کر دو حرم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر اشک بار ہو چکی تھیں۔ تیمور اور زہرا نے اپنے آنسو پونچھے۔ حرم نے کمزور انگلیوں سے حیدر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اس کے چہرے پر کوئی غصہ، کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف سچی اور بے لوث محبت تھی۔ حرم نے دھیمی اور شیریں آواز میں کہا، حیدر، میں نے جب تم سے نکاح کا عزم کیا تھا تو اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا تھا۔ محبت شکوہ نہیں کرتی حیدر، محبت تو بس معاف کرنا جانتی ہے۔ میں نے تمہیں دل سے معاف کیا۔ حیدر نے سر اٹھا کر حرم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حرم کے لیے سچی محبت اور احترام کا دیا جل رہا تھا۔ اس نے حرم کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ وسیم آگے بڑھا اور اس نے حیدر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حیدر، تم میری بہن کی محبت ہو اور آج میں اپنا سارا پرانا بغض ختم کر کے دل سے حرم کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے دنیا کی ہر خوشی دو گے، وسیم نے مسکرا کر کہا۔
بیگم صبا نے آگے بڑھ کر حیدر اور خرم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، خدا تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تمہاری زندگیوں میں محبت کی روشنی بھر دے۔ چند ماہ بعد خرم سفید و گلابی لباس میں ملبوس حیدر کے ساتھ پول کے کنارے کھڑی تھی۔ حیدر نے محبت پاش نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا اور اس کے کاندھوں پر شال اڑھائی۔ اب بھی پانی سے ڈر لگتا ہے خرم؟ حیدر نے شرارت اور محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ خرم نے مسکرا کر حیدر کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی، جب تک تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے حیدر، مجھے دنیا کے کسی طوفان اور کسی گہرائی سے ڈر نہیں لگتا۔ حیدر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماضی کے تمام زخم بھر چکے تھے، انتقام کی آگ بجھ چکی تھی اور اب ان کی زندگی میں صرف محبت، اعتبار اور ایک خوبصورت وہ فارم ہاؤس جو کبھی خوف، بل ڈاگ کی خوفناک آوازوں اور سوئمنگ پول کی خوفناک گہرائیوں کا مرکز تھا، آج رنگ برنگے پھولوں، روشنیوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ سوئمنگ پول کے شفاف اور پرسکون پانی کے کنارے اب کوئی نہیں تھا، بلکہ خوبصورت لیمپ اور پھول سجا ہوا تھا۔ وہاں پر اب پانی کے کنارے پر کوئی کتا نہیں تھا، جو ایک نئی داستان کے آغاز کا اجالا تھا۔ یہ کہانی اس حقیقت کو نہایت مؤثر انداز میں اجاگر کرتی ہے کہ انا، حسد اور انتقام کی آگ کبھی صرف دو دلوں کو نہیں جلاتی، بلکہ اس کے لپیٹ میں اکثر وہ معصوم لوگ آتے ہیں جن کا کسی جرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حیدر ایک ایسا کردار ہے جس نے ظلم سہا، مگر انصاف کے بجائے انتقام کا راستہ چن کر خود بھی ظالم بن گیا، جبکہ وسیم کی ایک خود غرض حرکت نے برسوں بعد اس کی اپنی بہن کی زندگی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے برعکس خرم صبر، وفاداری، محبت اور معافی کی علامت بن کر سامنے آتی ہے، جس نے دکھ سہنے کے باوجود نفرت کے جواب میں نفرت نہیں دی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غلطی کا اعتراف انسان کو بڑا بناتا ہے، لیکن اگر غصہ اور انا بروقت نہ روکی جائے تو اس کی قیمت بے گناہ لوگوں کو چکانی پڑتی ہے۔ دعا ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ آئے جب ہماری یہ غلطی کسی معصوم کی دنیا اجاڑ دے، کیونکہ محبت تبھی خوبصورت بنتی ہے جب اس کی بنیاد اعتماد، احترام اور رحم پر رکھی جائے، نہ کہ انتقام اور انا پر۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔